نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، معزز برادران ملت، سب سے پہلے اہل اسلام کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے داخلی نظام کو درست کرنا ہے اور داخلی حصار کو صحیح کرنا ہے۔ جب تک داخلی اصلاح نہیں ہوگی، داخلی نظام نہیں صحیح ہوگا تو بیرونی خطرات سے یقینی طور سے نہیں بچا جا سکتا۔ اس لیے ہر دور میں امت کے علماء، صلحاء، مجددین، مفکرین، محدثین صحیح طریقے سے امت کی رہنمائی فرماتے رہے ہیں، اور خاص طور سے علماء ربانیین نے وہ نمایاں کردار ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، اور امت کو وہ راستہ دکھایا ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل منظم راستہ ہے اور بالکل منظم طریقہ ہے، اور اس کے تعلق سے جتنی کوششیں اور محنتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس کے اندر مزید وسعت پیدا ہوگی، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک جو اس وقت میں مسئلہ ہے وہ قرآن خوانی کے تعلق سے ہے۔ قرآن خوانی کے تعلق سے جو مسئلہ ہے، جس طریقے سے عام طور سے معاشرے کے اندر جو رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے قرآن خوانی کے تعلق سے، ایصال ثواب کے تعلق سے، اس کی شریعت میں حیثیت کیا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے مجددین نے، ہمارے علماء نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ صحیح کیا ہے، اور جس طریقے سے آج قرآن خوانی ہو رہی ہے، کیا شریعت میں اس کا جو طریقہ رائج ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کس طریقے سے کی جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس وقت میں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو قرآن خوانی کا اس وقت میں طریقہ رائج ہے اور روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ جو طریقہ شریعت کی روح سے قرآن خوانی کے تعلق سے ہے وہ بالکل الگ ہے، بلکہ فتاوی رحیمیہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 میں، کہ ہر وہ کام جس کی شریعت میں کوئی ترغیب نہ ہو اس کی ترغیب دینا، اور ہر وہ کام جس کا کوئی وقت مقرر نہ ہو اس کا وقت مقرر کرنا، یہ سید الانام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آج قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ان کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ قرآن خوانی شریعت کے خلاف ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تبع تابعین کے متوارث عمل کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
آج کل جو قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں اس کے اندر مہینوں کی تعیین ہے، تاریخوں کی تعیین ہے، دنوں کی تعیین ہے، حالانکہ ایصال ثواب کے لیے نہ تاریخوں کی تعیین ہے، نہ مہینوں کی تعیین ہے، نہ دنوں کی تعیین ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے لیے سب دن برابر ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان کی تعیین کرتا ہے تو یہ بدعت کام ہوگا اور ناجائز ہوگا۔ اس لیے ہمیں شریعت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو یہ طریقہ چلا آ رہا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اور جو طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، صحابہ اکرام کے بعد تابعین سے، تابعین سے، وہ طریقہ اصل طریقہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے، جس طریقے سے آج کل ہم لوگ قرآن خوانی کے لیے ایک جگہ متعین کرتے ہیں، چاہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہو یا کسی بیمار کے لیے ہو یا کسی اور تعلق سے ہو، اس کی تعیین صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، لیکن آج کل اس کو اتنا رواج دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی متعین مقام پر قرآن خوانی کے لیے نہ گیا اور اس نے انفرادی طور سے کچھ ایصال ثواب کر دیا تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن خوانی کے لیے جتنا بھی ہو سکے انفرادی طور سے قرآن کریم کو پڑھا جائے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لی جائے، قل هو اللہ احد، تو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ کم نہیں ہوگا۔ لیکن آج کل جو طریقہ رائج ہوتا چلا جا رہا ہے یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اس کو ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہمارے درمیان میں علماء اکرام، محققین، محدثین موجود ہیں، اور ہر دور میں امت کے علماء نے اور مجددین نے، مفسرین نے، محدثین نے امت کی صحیح رہنمائی بھی کی ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کے یہاں ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو تو اس میں پورا قرآن کریم کو پورا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جس وقت جتنا بھی ہو سکے اور قرآن کریم کو پڑھ دیا جائے یہ ایصال ثواب کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو لوگ اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں اور پورا قرآن کریم کو پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اس میں ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام بھی ہوتا ہے، یہ طبیعت ان کی اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ پورا قرآن کریم ہی ہونے کے بعد میں یہاں سے اٹھے، بلکہ انہیں مجبوراً پورا قرآن کریم کرنے کے بعد ہی وہاں سے اٹھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کی استطاعت اور ان کے نشاط اور ان کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ آدھے سپارے پڑھنے کا ہے، لیکن اس کو زبردستی کر کے پورا اگر 1 سپارہ پڑھایا جائے گا، حدیث کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت اس وقت تک کرو جب تک تم میں نشاط باقی ہو، جب تک تم اکتاہو نہ، اور جب اکتاہٹ محسوس ہونے لگے تو تم قرآن کریم کی تلاوت کو موقوف کر دو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کو جلد پڑھا جا رہا ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو غلط پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم کو جلد پڑھنے اور غلط پڑھنے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سے قرآن کریم پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد بھی قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، تو پھر جب پڑھنے والے کو ثواب نہیں مل رہا ہے تو پھر جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ اسی تعلق سے پھر بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس فاتحہ میں اور اس قرآن کریم کے پڑھنے میں شریک ہوتے ہیں اس تعلق سے کہ کہیں ہمارے اوپر کوئی الزام نہ آئے اور کہیں ہماری برادری کے تعلق سے، ہماری رشتہ داری کے تعلق سے ہمارے اوپر کوئی حرف نہ آئے،
ہمیں اس کے اندر ضرور شرکت کرنی ہے۔ بہت سے لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں، کہ اگر قرآن کریم کی محفل میں اور قرآن کریم کی مجلس میں اس قرآن خوانی کے اندر شریک ہوا جائے گا، اس کے اندر بیٹھا جائے گا، اس کے اندر شریک ہوا جائے گا، تو اس کے اندر ناشتہ بھی ہوگا، اس کے اندر کھانے کا انتظام بھی ہوگا۔ حالانکہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم پڑھو، لیکن اسے پڑھنے کے بعد میں کھانے کا کمانے کا ذریعہ مت بنو۔ اس تعلق سے بھی غلط ہے۔ حالانکہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے اور کسی کو اپنے مردے کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم مرحومہ کے لیے اگر قرآن کریم کو پڑھوانا ہے، تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ انفرادی طور سے اپنے خاص تعلق والوں سے، احباب سے بات کہہ دی جائے کہ ہمارے فلاں مرحوم کے لیے قرآن کریم کو پڑھا دیا جائے، یا ہمارے فلاں مرحومین کے لیے، فلاں مرحومہ کے لیے، فلاں مرحوم کے لیے ایصال ثواب کر دیا جائے۔ یہ طریقہ بہتر ہے۔ وہ انفرادی طور سے جو ہے، چاہے وہ تسبیح پڑھے، ذکر و اذکار کرے، چاہے وہ کوئی اور صدقہ کرے یا کوئی اور ایسا کام کرے جس کے ذریعے سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ حالانکہ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، اس کے علاوہ بہت سارے نفلی کام ہیں جن کے ذریعے سے ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کو پڑھنا ہی ضروری سمجھنا اور باقاعدہ قرآن خوانی کے نام سے ایک محفل سجانا اور اس میں بہت سے لوگوں کو دعوت دینا اور نہ آنے پر اس کو معیوب سمجھنا، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ اس طریقے سے بچنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنازے کے علاوہ کسی اور مقام پر کسی اور بات کے لیے جمع ہونا یہ صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کے اجتماعی کام اور یہ اجتماع انہیں شریعت میں تداعی کہا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ لہذا یہ ایسے کام ہیں کہ انسان انفرادی طور سے بھی نہیں کر سکتا ہے، اجتماع کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شعبان کے مہینے میں قرآن کریم کے پڑھنے کو اور قرآن خوانی کو ضروری سمجھتے ہیں، محرم میں ضروری سمجھتے ہیں، رجب میں ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر پڑھنے والے 4 افراد ہیں تو وہ قرآن کریم کو خود پڑھیں، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر پوری کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی یہ بات نہ سمجھے اور بلکہ محلے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء اقربا کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے قرآن کریم پڑھنے کو ضروری سمجھے تو یہ بدعت اور ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے اگر گھر کے اندر اتنے افراد ہیں اور اتنے بچے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، چاہے وہ پورے قرآن کریم کے پڑھنے والے نہ ہوں، 1 سپارے کے پڑھنے والے ہوں، آدھے کے ہوں، 2 کے ہوں، 5 کے ہوں، تو جتنا بھی وہ جانتے ہیں قرآن کریم کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ وہ ثواب کافی ہو جائے گا۔ لیکن جو لوگ پورے قرآن کریم کو پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں یا قرآن خوانی کی مجلس کو سجانے کو ضروری سمجھتے ہیں، یا اپنے رشتہ دار، اعزاء اقربا کو، پڑوسیوں کو، اپنے برادروں کو، اپنے محلے والوں کو بلانا ہی ضروری سمجھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ قرآن کریم کے پڑھنے والے ہو جائیں، وہ کم سے کم اتنا تو ہو جائیں کہ تمہارے پڑھنے کے بعد میں تمہارے لیے ثواب کر سکیں، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن سکیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، نہ وہ اچھے اعمال کر سکتا ہے نہ برے اعمال کر سکتا ہے، اعمال کا سلسلہ بالکل بند ہو چکا ہے۔ اب صرف 3 چیزیں ہیں، مرنے کے بعد میں اگر اسے فائدہ چاہیے اور مرنے کے بعد میں اگر وہ امن و امان چاہتا ہے، اگر مرنے کے بعد میں وہ سکون چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 3 کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کوئی ایسا صدقہ کرے جس سے مرنے کے بعد میں اس کو لیے وہ ایصال ثواب ہو جائے۔
اور وہ ایصال ثواب قیامت تک کے لیے ہو جائے اور آخر تک اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ یہ دیکھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ وہ قرآن کریم کو پڑھے یا قرآن کریم کو پڑھنے والا چھوڑ جائے، بلکہ آپ نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ ایسا صدقہ کرے جو صدقہ جاریہ ہو، مرنے کے بعد میں جس کا ثواب آخر تک ملتا رہے۔ اسی طریقے سے پھر حضور نے ارشاد فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے پاس میں ایسا علم ہو، اس کے پاس میں ایسی معلومات ہو، اس کے پاس میں ایسی چیز ہو جس سے لوگوں نے نفع اٹھایا ہو، چاہے دین کی ایک بات سمجھانے کی اس کے پاس میں صلاحیت ہو، ایک بات جانتا ہو، دوسروں تک اس کو پہنچا دیا ہو یا دوسروں تک اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہو۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، صدقہ بھی جب کرے گا جب اس کے پاس میں مال ہوگا، اور اسی طریقے سے ایسا علم بھی اس کے پاس جب ہوگا جب اس نے ایسا علم سیکھا ہوگا جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو تیسرا کام یہ ہے جس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، تیسرا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے، بڑا آسان ہے کہ اپنی اولاد کو اس قابل کرے کہ مرنے کے بعد میں اس کے لیے اس کی اولاد دعا کرے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اس قابل کریں، اپنے گھر والوں کو، کہ مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے اور ہمارے بچے ہمارے لیے خود مغفرت کا ذریعہ بنے اور ہمارے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب خود کریں۔ لہٰذا آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم غفلت میں اپنے بچوں کو تو نہیں پڑھا پاتے، لیکن پھر مرنے کے بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے اگر گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے یا گھر کے اندر کسی کی وفات ہو جائے، اس کے بعد میں پھر ہم مدرسوں کے چکر لگاتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، حافظوں کے پاس آتے ہیں، محلے والوں کے پاس میں آتے ہیں، اعلان کراتے ہیں، دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے یا قرآن کریم پڑھیے۔ لہٰذا میرے بھائیو یہ تو ایک طریقے سے معیوب ہے مسلمان کے لیے، ایک مسلمان اور قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہو، ایک مسلمان اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، ایک مسلمان اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت نہ سکھائے اور قرآن کریم کی تعلیم نہ دے۔ اس لیے میرے بھائیو جو طریقہ اس وقت میں رائج ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت سی جگہوں پر اعلان کیا جاتا ہے، بہت سی جگہوں پر قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ صبح کو فاتحہ میں شریک ہوں، اور تمام لوگ جو ہے فاتحہ میں شریک ہوں گے تو ثواب پہنچے گا اور سب لوگ قرآن کریم پڑھیں گے۔ یہ طریقہ بالکل سراسر غلط ہے۔ لہذا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اکابرین کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم انفرادی طور سے پڑھیں، اپنے گھروں کے بچوں سے پڑھوائیں، اپنے گھروں والوں سے پڑھوائیں، اپنا آپ خود پڑھیں۔ اگر قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اس کے علاوہ صدقہ خیرات کریں۔ صدقے کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے، لہذا ہم اپنے مرحومین کی طرف سے سب سے پہلے صدقہ کریں اور جو کچھ ہم پڑھنا جانتے ہیں اس کا ثواب مرحومین کے لیے پہنچائیں۔ کیا کوئی ایسا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جس کی سورہ اخلاص بھی یاد نہ ہو؟ یہ ایسا شخص الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جس کی سورہ اخلاص بھی یاد نہ ہو۔ سورہ اخلاص اگر یاد نہیں ہے تو ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا جس کی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ الفاظ بھی یاد نہ ہو۔ اگر وہ سبحان اللہ پڑھ کے اور الحمدللہ پڑھ کر اور اللہ اکبر پڑھ کر یہ ثواب پہنچائے گا، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ وہی ثواب پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد کے یا آدھے مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس میں خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اور جو فرق ہے وہ صرف اخلاص کا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر اگر ذرا سا بھی ہوگا تو وہ بہت بڑھ جائے گا، اور بغیر اخلاص کے اور بہت سارا ہوگا تو اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جو رواج ہم دے رہے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس وقت میں، اور جو رواج ہم دیتے جا رہے ہیں اور جو رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ ہم اپنی ناک کے لیے، اپنی برادری کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی لعنت ملامت سے بچنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں، اپنے بھائیوں کی لعنت ملامت سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک طریقے سے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہو گیا یا لوگوں کے دکھانے کی وجہ سے ہو گیا، جس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میں تمام امت مسلمہ کے افراد سے اور
اس نور العلوم آف انڈیا چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات پر دھیان دیں اور اس بات کو غور سے سنیں اور اس بات کو لیں اور اس بات پر عمل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہے اس بات پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک اس بات کو شیئر بھی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔